الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کمیونٹی بحرین لیڈیز ونگ کی آن لائن سیریز آئے کامیابی کی طرف، اس میں آپ تمام کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ آج کے سیشن میں ہم تقویٰ کے موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور عقل و شعور دیا، جس کی وجہ سے ہم اچھائی اور برائی، حق اور باطل، صحیح اور غلط کو پہچان سکتے ہیں، اس میں فرق کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اصل کامیابی کیا ہے اور اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تقویٰ کا لفظ ہم کئی بار سن چکے ہیں، کئی بار ہماری نظروں سے گزرا ہے اور اس کے معنی و مفہوم بھی ہم جانتے ہوں گے، لیکن یہ ایک بطور تذکیر اور یاد دہانی ہے کہ ہم پھر سے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں اور دیکھیں اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس کے دنیاوی اور اخروی کیا فوائد ہیں اور ہم اس عظیم صفت کو کس طرح اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ تقویٰ کا معنی ہے بچنا، یعنی گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اور برے کاموں سے بچنا، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں جہنم کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے اور اپنے برے انجام سے بچنا۔ یعنی دنیا میں انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ بہت معروف اور مستند روایت، جس میں مثال کے ذریعے، بڑی اچھی مثال کے ذریعے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ تقویٰ کیا ہے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ابی بن کعب تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جس طرح ایک ایسا راستہ کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، سخت خاردار جھاڑیاں ہوں، اس راستے پہ چلنے والا کس طرح سے چلے گا، جس طرح وہ اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے آپ کو بچا کر کہ کہیں وہ ان جھاڑیوں میں نہ الجھ جائے، ان کانٹوں میں نہ پھنس جائے، جس طرح وہ چلتا ہے، اسی طرح یہ دنیا جو ہے، یہ گناہوں کا ایک خاردار جنگل ہے۔ ہر طرف سے گناہ اور فتنے اور ترغیبات جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، ہر شخص کو یہ برائیاں اور گناہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن اسی جنگل میں رہتے ہوئے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاتے ہوئے اس راستے پہ چلنا، اپنے دامن کو اس سے بچا لینا، یہی اصل میں تقویٰ ہے۔ تقویٰ انسان کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اس کو یہ احساس ہو ہر وقت کہ وہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کا کیا حساب دے گا۔ قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے مومنوں کو کہ اور لوگوں کو بھی کہ تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کا معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر، لیکن اس میں صرف اللہ کا ڈر نہیں، بلکہ اللہ کا ڈر، اس کے ساتھ اس کی رحمت سے امید اور اس کی محبت، تینوں چیزیں شامل ہیں کہ جب انسان اللہ کی محبت میں، اس کے ڈر کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی برائی نہیں کرتا، تو پھر وہ اپنے رب سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر بھی دے گا۔ تو تقویٰ ایک ایسی کیفیت ہے، ایک شعوری کیفیت ہے، انسان کو وہ شعور دیتی ہے کہ جو بے حسی سے اور غفلت کی زندگی سے اس کو نکال دیتی ہے، اور پھر وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، اس کے احکام پہ عمل کرے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کی وہ فکر کرتا ہے۔ مختلف اقسام بھی تقویٰ کی بتائی گئی ہیں، جیسے کہ 7 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم ہے کفر سے بچنا، دوسری ہے گمراہی سے بچنا، تیسرا ہے کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچنا، چوتھا ہے چھوٹے گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے بچنا، حلال اور حرام میں شبہ والی چیزوں سے، یعنی جس کے حلال ہونے میں شک ہے، مشتبہات سے بچنا، شہوات اور خواہش نفس سے بچنا، اور غیر اللہ کی طرف جھکنے سے بچنا۔ یہ چند اقسام تقویٰ کی بتائی جاتی ہیں،
اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقویٰ کا ذکر، متقین کا ذکر یہاں پہ اللہ فرماتا ہے۔ اور پھر آگے چل کے کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کیا ہے، متقین کون لوگ ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، ان کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ واتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، کہ تم کو تقویٰ کی روش اختیار کرنی ہے، اور صرف تم اس دنیا میں ان خاردار کانٹوں بھرے جنگل میں پریشان نہیں ہونا کہ یہ کب ختم ہوگا، بلکہ تقویٰ کی روش اس آخری دم تک رہنی چاہیے، اور جس وقت انسان کی موت آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے۔ اسی طرح آگے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں اور ایک عام معاشرے میں عام تصور جو پایا جاتا ہے تقویٰ کا، جسے ہم تقویٰ کا معیار سمجھتے ہیں، اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی شخص جو 5 وقتہ نمازی ہو، بہت نمازیں پڑھے، نفل پڑھے، خشوع اختیار کرے، اور روزہ رکھے، بہت روزے رکھے، حج کرے، بہت عمرے کرے، صدقہ اور خیرات کرے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بہت متقی ہے۔ یا پھر یہ کہ انسان کی ظاہری شکل و صورت، اس کا لباس، اس کی وضاقت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ متقی ہے، لیکن انسان کا ظاہر اس کے تقویٰ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہے، کہ جو اصل تقویٰ ہے وہ انسان کے دل کا تقویٰ ہے، اس کے دل کی پرہیزگاری، اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت سے امید، وہ اصل تقویٰ ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض اوقات ظاہری شکل و صورت سے اور ظاہری اعمال سے انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اور انسان تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ظاہری شکل کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا متقی ہے، لیکن اگر وہ اپنے معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ دھوکے سے کام لیتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، حق اور باطل کو ملا دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ متقی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر چاہے وہ بظاہر کتنا ہی نیک اور متقی نظر آئے، لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دیکھتا ہے کہ وہاں کتنا تقویٰ موجود ہے۔ جو متقین ہیں ان کی صفت یہ ہے، وہ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ان کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی سے، رشتوں کو کاٹنے سے وہ بچتے ہیں۔ اسی طرح والدین اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرتے ہیں، یہ بھی ان کا تقویٰ ہے، اولاد اپنے والدین کے حقوق دینے میں اللہ سے ڈرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کے موقع پہ اتنے عظیم عبادت کے لیے جب اللہ فرماتا ہے تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، کہ تم لوگ زاد راہ لے لو، تم توشہ اپنے ساتھ لے لو، اور بے شک بہترین توشہ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ یعنی یہ غلط فہمی ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ تقویٰ صرف ظاہری عبادات کو دیکھ کر نہیں سمجھا جا سکتا، یہ اس کا اصل معیار نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا جتنے بھی احکام نازل کیے ہیں، تقریباً بہت ساری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کی تاکید کی۔ نکاح کے موقع ہو، یا طلاق کے ہوں، یا میراث کی تقسیم، جائیداد کی تقسیم کے احکامات ہوں، یتیموں کی پرورش کے احکامات ہوں، اور قرض کے لین دین کے احکامات ہوں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔
قرآن مجید میں جو سورہ نساء کی آیت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے لیے مسنون فرمایا، منتخب فرمایا، اور وہ آیات ہر وقت پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت پڑھیں، یہ ان آیات میں سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ کی تاکید آئی ہے، تقویٰ اختیار کرنے کی، اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی تاکید آئی ہے، اور وہی آیات ہے جو خطبہ نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ جب اس نکاح کی بنیاد تقویٰ پہ ہوگی تو یہ جو بنیادی اکائی ہے، یہاں سے پھر جو خاندان بنیں گے وہ بھی تقویٰ کی بنیاد پہ بنیں گے، اور جب خاندان اچھے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تو پھر معاشرہ اور سوسائٹی بھی تقویٰ کی بنیاد پر آگے بڑھے گی۔ اسی طرح سورہ قرآن کی جو سب سے طویل آیت ہے، آیت دین، جس میں کہ قرض کے لین دین کے بارے میں، اور یہ کہ اپنے دستاویز لکھ لو جب بھی تم کسی کو قرض دو، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ طلاق کے موقع جب احکام آتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ یتیموں کا مال تم ان کے یہ نہ کرو کہ تم ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کا مال کھا کے ختم کر دو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات، تجارت، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس سے اجر کی امید ہو، اور پھر اسی طرح انسان برائی سے بچنے کی خواہش کرے گا۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرے گا، اور بھلائی کی خواہش اور جستجو اس کے اندر پیدا ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نیکی کو اور تقویٰ کو اور تفصیل سے، وضاحت سے بیان فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ پر صبر کریں۔ یہی راست باز لوگ ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ صرف چند ظاہری اعمال کر کے، کچھ ظاہری شکل و صورت اپنا کے تقویٰ کا معیار پورا نہیں ہوتا، بلکہ تقویٰ تو انسان کی پوری زندگی پہ محیط ہے۔ چند محدود چیزوں میں بندگی اختیار کر لینا تقویٰ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ کہاں کیا کیا کام کرنا ہے۔ مال خرچ کرنا ہے، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنگی میں بھی مال خرچ کرو۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ متقین کے لیے ایسی جنت بنائی گئی ہے جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں جیسی ہے، زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہ خرچ کرنا صرف خوشحالی کے وقت نہیں بلکہ تنگی کے وقت خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ ساری آیات ہیں کہ جن سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کو کس طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کہ تقویٰ کے کیا کیا فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین ومن یتق اللہ، سورہ طلاق میں اللہ فرماتا ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، اس کے لیے راستہ بنا دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری مشکلات کو، پریشانیوں کو وہ دور کر دے گا، تمہارے مسائل کو وہ حل کر دے گا۔ ایسے مسائل جن کا کوئی حل تمہیں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلنے کا بھی راستہ بنا دے گا۔ جس طرح ایک بند کمرے میں کوئی دروازہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے لیے ایک ایگزٹ بنا دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورہ انفال کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یجعل لکم فرقانا، کہ وہ تمہارے لیے ایک فرقان بنا دے گا،
یعنی تم کو ایک ایسی صلاحیت دے گا کہ جس سے تم حق اور باطل کو بہت اچھے سے پہچان سکو گے۔ تمہارے اندر وہ شعور پیدا کر دے گا کہ تم برائی سے خود بخود تمہیں کراہت محسوس ہونے لگے گی اور تم نیکیوں کی طرف راغب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ لیل میں فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ جو کوئی دے لوگوں کو اور تقوی اختیار کرے اور سچی بات کہے تو ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا آسان کر دے گا، اسے بھلائیوں کے راستے پہ اللہ پاک چلائے گا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا اپنی قوم سے کہ اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ کہ دشمن کی چالوں سے بچنا، دشمن کی تدبیروں سے بچنا، اگر انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے ڈر سے برائیوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ سارے راستے آسان کر دیتا ہے، اور اس کو وہ شعور اور وہ فرقان اور وہ کسوٹی دیتا ہے کہ برائی سے اس کو خود بخود کراہت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ہم واقعات پڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہ ایک لڑکی کی ماں اس کو رات کے وقت کہتی ہے کہ جب وہ دودھ میں پانی ملا دو، تمہیں ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ امیر الخلیفہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح کے بہت سے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو جنت سے قریب کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق اور اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، یعنی کہ تقوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم تقوی کس طرح حاصل کریں، ہم کیسے اپنے اندر تقوی کو پروان چڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن مجید وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے۔ بہت سارا علم اس دنیا میں موجود ہے لیکن پیک آف نالج جو ہے وہ معرفت الہی ہے۔ سب سے اونچا علم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اور وہ جتنا قرآن پڑھا جائے گا، جتنا قرآن سے قریب رہیں گے، جتنا اس کے پیغام کو سمجھیں گے، اتنا ہی تقوی پیدا ہوگا۔ جتنا سیرت کو پڑھیں گے، صحابہ کی سیرت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو اتنا تقوی بڑھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے سے، اس سے دعائیں مانگنے سے، اللہ کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مخلص رہنے سے، اور اپنی نعمتوں پہ شکر گزاری کرنے سے، قناعت کرنے سے، اور تنگی میں اور خوشحالی دونوں حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، ان سب چیزوں سے انسان کے اندر تقوی بڑھے گا۔ ساتھ ہی یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس چیز سے بھی، کیونکہ انسان کے لیے یہ مطلوب نہیں ہے کہ وہ تنہا اور یکتا متقی اور پرہیزگار بن جائے اور اپنی زندگی گزارے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے ہم لوگوں کو، فرمایا کہ کنتم خیر امۃ، کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تو تم کو صرف اس راستے سے بچ کے نہیں چلنا ہے بلکہ اس راستے کے کانٹوں کو کم کرنے کی، ہٹانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ کیونکہ اگر اکیلے انسان اس راہ پہ چلے گا تو وہ بہت دیر تک اس پہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ جب اس کے ساتھ اور لوگ اس نیکی کے اور تقوی کی راہ پہ آ جائیں گے تو پھر اس کے لیے چلنا آسان ہوگا۔ جس طرح سے اگر ایک ڈرائیور ہے اور وہ بہت اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے، بہت محتاط ہے اور سارے رولز فالو کرتا ہے، لیکن وہ محفوظ نہیں ہے، اگر باقی کے جو لوگ اس روڈ پہ ہیں اگر وہ رولز فالو نہیں کرتے یا ان کو بہت اچھے سے ڈرائیونگ نہیں آتی ہے تو وہ شخص بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسے کوشش کرنی ہوگی کہ وہ ان لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کرے کہ وہ بھی صحیح طرح سے کام کریں۔ تو کرنا یہ ہے کہ خود اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا ہے، قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف لے کے آنا ہے۔
اور جو بھی نیک کام کرے، جو بھی خیر کا کام کرے، اصلاح کا کام کرے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے ہو، اس میں کوئی ریا اور نمود اس طرح کے جذبات نہ ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ابھی رمضان کے بابرکت دنوں سے گزر رہے ہیں، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ تو یہ جو روزہ ہے جس طرح ہم کو بڑی اچھی ٹریننگ دیتا ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی، تو یہ ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم آگے بھی اسی طرح، جس طرح ہم روزے میں 12 گھنٹوں میں حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، تو ہم آگے اپنے باقی کے جو 11 مہینے ہیں اس میں ہم برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ جو ہمیں سختیاں جھیلنے کے لیے، مشقت اٹھانے کے لیے تیار کرتی ہے، کیونکہ ہمارے ذمہ ایک بڑا کام ہے، ایک بڑا مقصد دیا گیا ہے جو کہ بڑی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بڑی محنت، جد و جہد، قربانی اور سختیاں جھیلنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا ضروری ہے، اور یہ 30 دن کی ٹریننگ، 30 دن کی تربیت ہمیں اس کے لیے بھی تیار کرتی ہے کہ ہم اپنی خودی کو، اپنے نفس کو مضبوط کریں، اپنے قلب کو مضبوط کریں اور پھر اس کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اسی طرح تقویٰ کے جو مفہوم ہے اس میں بھی بڑا ایک اعتدال ہے، بڑی حکمت ہے۔ تقویٰ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اس دنیا اور اس کے کاموں کو چھوڑ دے اور صرف عبادت گزار بن جائے۔ اسلام بڑا اعتدال کا مذہب ہے۔ روزہ بھی انسان کو ضبط نفس سکھاتا ہے، ہرگز یہ نہیں سکھاتا کہ وہ اپنی خواہش نفس کو کچل ڈالے۔ یہ کیونکہ انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر خیر اور شر دونوں موجود ہیں، اور ہر وقت اس کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے، اور انسان جب اس پہ ضبط کرے، وہ اس کشمکش میں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف جھکتا ہے، وہ نیکی کی طرف جھکتا ہے یا بدی کی طرف، بدی اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت میں یہ ہے کہ اس کی خواہش نفس کو کچل دیا جاتا ہے، اس کی خواہشات کو مار دیا جاتا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ ہمیں کنٹرول سکھاتا ہے، ضبط نفس کی تربیت دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ، ایک عمرو بن عاص تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اب ہر دن روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا آپ واقعی ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح مت کرو، تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے جس میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی شخص ہے جنہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ ہر دن روزہ رکھیں گے اور رات بھر نماز پڑھیں گے اور کبھی نکاح نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا کہ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور جو میری سنت سے منہ موڑے، جو میرے طریقے سے منہ موڑے، وہ مجھ سے نہیں۔ یعنی کہ تقویٰ بھی اختیار کرو، اور لیکن اس طرح نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دو، اسی جنگل میں رہ کے، اسی خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں رہتے ہوئے، گزرتے ہوئے خود بھی بچنا ہے اور ان کانٹوں کو اور ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ یہ جو اسلام ہے وہ ہمیں بڑا عدل اور قسط اور اعتدال کا سبق دیتا ہے، اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا تقویٰ کا کیا لیول ہے، ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے، ہمیں اس کو اتنا پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، ہم کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم سب بھی اسی دنیا کے مسافر ہیں، اسی راستے کے مسافر ہیں جس کے دونوں جانب سخت کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ تو ہم ان کانٹوں سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کانٹوں میں ہمارے بہت ساری چیزیں اب شامل ہیں، بے شمار چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک طرح سے فتنہ ہیں، جو کہ کانٹے ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، ان کی تنہائیاں ہیں، کیا وہ پاکیزہ ہیں؟ کیا ان کے اندر اتنا تقویٰ ہے کہ وہ اپنی تنہائی کے وقت، جب کہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہو یا انٹرنیٹ ان کے پاس ہو، اور وہ بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں؟
ہماری تنہائیاں اور ہماری محفلیں کتنی پاکیزہ ہیں۔ تو ہمیں ان سب کا جائزہ لینا ہوگا اور اپنے دلوں کو وہ جواب دہی کا خوف اس میں پیدا کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرنا ہوگا۔ صرف ظاہری قول سے، باتوں سے اور اپنے ظاہری اعمال سے ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو دیکھنے والا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں عزت صرف اور صرف تقوی سے ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کو، تمہارے مال و دولت کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے متقین سے۔ تو ہم عزم کریں، اس رمضان ہم عزم کریں کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت والا مقام حاصل کریں گے، اور پھر اس تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی سے نوازے گا، اور جو وعدے اس نے متقین سے کیے ہیں وہ ہمیں وہ ساری نعمتوں سے اللہ پاک نوازے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں ہیں، اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، لیکن تقویٰ کے حصول کے لیے کچھ 2 دعائیں یہاں ہیں، اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقویٰ کا، پاک دامنی کا اور بے نیازی کا۔ اور ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ تو مجھے اپنے نفس کا تقویٰ عطا کر، تو اسے پاک کر دے، تو بہترین ہے جو اسے پاک کر سکے، تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔